آج ایک بڑی ہی مبارک پلیس، ایک بڑی ہی مبارک سٹی، ایک بڑے ہی مبارک مقام کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج کسی مقام کی یاد میں گم ہونا ہے، آج کسی مقام کے بارے میں کچھ زیادہ سوچنا ہے۔ وہ مبارک، وہ بلیسڈ سٹی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سٹی کو، اس شہر کو کس قدر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ شہر اور وہ کوئی سٹی کوئی اور نہیں، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ آج کچھ مکہ مکرمہ کی بات کریں گے، آج پیارے پیارے کعبے کی بات کریں گے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنی بار ویڈیو کلپس میں، فوٹیج کے اندر کعبہ مشرفہ کو دیکھ لیں، مگر آپ میں سے جن نے کعبہ دیکھا ہے وہ میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جب بالکل ایگزیکٹلی کعبہ مشرفہ کے سامنے بندہ پہنچتا ہے اور نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے جب کعبے کو دیکھتا ہے تو وہ امیزڈ ہو جاتا ہے، وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا تھوڑی دیر تک کے لیے کہ میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ کر فرسٹ جو گلیز ہے، پہلی جو نظر ہے، جو اسے دیکھتا ہے، جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے اس کے پیچھے لاجک بھی بیان کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کیوں یہ دعا قبول ہونے کا کیوں فرمایا، دعا why accepted in front of Kaaba when you see first time in your travel۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ جب بندہ کعبے کو دیکھتا ہے نا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ میں بڑا گلٹی فیل کرتا ہے، بڑا شرمندہ فیل کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میں رب کے گھر کے سامنے آ گیا ہوں، کدھر میری خطائیں، کدھر رب کی عطائیں۔ جن کیفیات میں وہ ہوتا ہے، جن تھاٹس میں وہ ہوتا ہے، ان کیفیات میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر وہی کیفیات تمہیں گھر میں بھی مل جائے تو ان کیفیتوں کے ہوتے ہوئے گھر میں بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کچھ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کی بات کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا بھی ہے، ان پر حج فرض بھی ہو چکا ہے، مگر وہ حج میں ڈیلے کر رہے ہیں، وہ حج نہیں کر رہے۔ حج کے فضائل بے شمار آج آپ سنیں گے، مگر ایک بات بڑی ڈرانے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جس کے سمری یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، obligatory ہو گیا، اور اگر اب وہ وداؤٹ اینی شرعی ریزن ڈیلے کر رہا ہے، اب پرواہ نہیں کہ عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمے کا فیئر ہے، خوف ہے کہ اس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہیں ہوگا، because he is delaying deliberately حج۔ ایسا نہ کرو، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو جاؤ رب کے گھر پر، لوٹ لو رحمتیں۔ ارے مکہ مشرفہ رحمتیں لٹا رہا ہے، اور آج بندہ کہتا ہے جناب ابھی تو بڑے پرابلمز ہیں، کاروبار سے کیسے نکلوں گا، بچی کے پرابلم ہے، شادی بچی کی کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، مسئلے حل کرنے کس نے ہیں؟ مصیبتیں دور کرنے کس نے ہیں؟ بیماری دور کرنی کس نے ہے؟ اللہ نے نا۔ ساری مشکلیں حل کرنے والا وہ ہے۔ ارے جب حل المشکلات کے گھر پہنچ جاؤ گے تو وہاں سے نعمتیں نہیں ملیں گی تو کیا ملے گا؟ مکہ مکرمہ is an extremely sacred, holy and glorious city. Every Muslim wishes to visit this city if there is the intention of sawab. So undoubtedly the sight of this city is also worship. Please listen carefully the city, the excellence of this city before the detailed description of the holy cities of holy sites of Makkah Mukarramah, so that you may develop its devotion further in your heart. Subhanallah. وہاں اچھا there is مکہ مکرمہ بھی ہمیں بہت پیارا ہے، اور ہماری آنکھوں کا تارا مدینہ منورہ بھی ہے۔ امیر علیہ السلام کیا لکھتے ہیں؟ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، مکہ بھی میٹھا تو پیارا۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما has been focused many times
in the Holy Quran. So it is stated in Surah Baqarah, ayah number 126, chapter 1, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ترجمہ ہے اس کا، تو جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب میرے شہر کو امان والا کر دے، the peaceful city. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، there are so many names of مکہ مکرمہ. The few names: البلد، البلد الامین، البلدہ، القریہ، القادسیہ، البیت العتیق، الراس، بکہ، معاد، القرى. These are few names of Makkah Mukarramah. Sayyidina Abdullah bin Adi radiyallahu ta'ala has narrated that I saw the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam saying, sitting on his female camel, اونٹنی پر بیٹھے، اور مقام تھا مقام حضورہ. By Allah Azza wa Jal, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said, by Allah Azza wa Jal, you are the best land among all the lands of Allah Azza wa Jal, and you are most loving to me among all the lands of Allah Azza wa Jal. By Allah Azza wa Jal, if I had not been compelled to leave this place, I definitely would not have left it. میرے آقا نے فرمایا، اے مکہ، اللہ کی ساری زمینوں میں سب سے زیادہ پسند مجھے تو ہے، میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے سے چھڑایا نہ جاتا. Cave Hira lies here, in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam received first revelation. All seasonal fruits are available here. The miracle of Mirajun Nabi sallallahu alaihi wasallam was revealed in this city. The miracle of moon split into two pieces was also revealed in this city. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam spent 53 years of his blessed life here. Sayyiduna Imam Mahdi will appear in Makkah Mukarramah before the day of judgment. قیامت کی ایک عظیم نشانی جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں میرے پیارے اسلامی ان کا ظہور ہوگا. تو یہ وہ امیز، یہ وہ خوبصورت، یہ وہ تاریخی مقام ہے جس کو دیکھنے کو ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے. اے وہ خوش نصیبوں جو مکہ دیکھ آئے، اے وہ خوش نصیبوں جو حج پر جا رہے ہو، تمہیں مبارک، تمہیں تمہارا رب نے کیا دکھا دیا. ذرا غور تو کیجئے، آپ کا کوئی بندہ ایک بات نہ مانے، anybody disappoint you، آپ اسے بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا نہ لگے، آپ کو ڈس اوبے کرے، اسے کبھی گھر نہیں بلاتے. ارے یہ میری بات ہی نہیں مانتا، میری بات کو رکھتا ہی نہیں ہے، میری کسی بات پر کوئی کیا بات ہے توقع ہی نہیں کرتا، میری بات پر توجہ ہی نہیں دیتا ہے. ہم نہیں بلاتے اسے، ہم اسے بلاتے ہیں جو ہمارا چہیتا ہوتا ہے، جو ہماری بات مانتا ہے. مگر ایک طرف رب کی عطائیں دیکھو، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر وہ کریم پھر بھی ہمیں اپنے گھر بلا لیتا. حاجی کو سوچنا چاہیے کہ میری اتنی خطائیں ہونے کے باوجود میرے مولا نے مجھے اپنے مہمان بنایا. ارے آج جو میری ایک بات نہ مانے، دو باتیں نہ مانے، میں کبھی اسے مہمان نہیں بناتا. یہاں کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں بار بار بلایا گیا ہے، کئی بار مہمان بنایا گیا ہے. ارے مہمان بنایا گیا، اب تو نمک حلالی بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا کرم کیا، اتنی بلیسڈ اور مبارک شہر میں رب نے بلایا، پھر تو ہمیں اور اس کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اور رب کی فرما برداری کرنی چاہیے. مگر یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ مکے بھی رب نے بلایا، نبی پاک نے مدینہ بھی دکھایا، مگر یہ مکے مدینے سے آنے والا بھی نہ بدلا، جیسا گیا ویسا ہی آیا. ارے آج دنیا میں ہمیں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر بلا لے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے، فلاں جناب لارڈ نے، فلاں شخص نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ارے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، رب نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، یہ کعبہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو کعبے کو کس انداز میں اٹھایا جائے گا. It has been narrated that Allah Azza wa Jal has made a promise to Baitullah that every year 600,000 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے. If the number is fewer than 600,000 then Allah Azza wa Jal will complete the number through angels, and on the judgment day the holy Kaaba will be lifted in the form of the first night bride. پہلی رات کے دلہن کی طرح یہ کعبہ اٹھایا جائے گا. اے کعبے کا طواف کرنے والوں سنو، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اور اپنی طلب کو بڑھا دیں. So those who performed this Hajj
would be hanging with the curtains of it and would be performing tawaf around it until the holy Kaaba enters the paradise. As the holy Kaaba enters the paradise, these people will also enter the paradise along with the holy Kaaba. اے کعبے کا طواف کرنے والوں، قیامت کے دن کعبے کا غلاف پکڑ کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اللہ جن کو یہ موقع نہیں ملا، رب کریم جلدی جلدی عطا فرمائے. جنہیں مل گیا انہیں بھی بار بار نصیب فرمائے. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب